صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون کون افراد شامل ہیں؟ یہاں بیان کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرات جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قصا کہتے ہیں، چادر والی حدیث۔ تو اس حدیث کو لے کر کئی لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور کی یہی اہل بیت ہے، بس امام حسن، امام حسین، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ اور امہات المومنین، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ام المومنین، امہات المومنین، وہ تمام کی تمام بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دوسروں کے ہاں نہ بھی ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض ہے، کم از کم اپنے عقیدے کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ سن لیجئے کہ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ازواج جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، چاہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جتنے بھی حضور کے ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق اگر دیکھا جائے تو یہ آیت نازل ہی امہات المومنین کے بارے میں ہوئی ہے۔ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ آیت نازل ہی ہوئی امہات المومنین کے بارے میں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور اہل بیت ہیں، وہاں امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت کا لفظ تو اتنا عام ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل بیت ہے نا۔ میرے آقا نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا ہے، سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان جو ہے وہ ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغض ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور غصہ کتے ٹھنڈا کر دیں ام المومنین تھے، استغفر اللہ العظیم۔ تو لہٰذا وہ سب کے سب مومنین کی مائیں ہیں، ان سب کا ادب و احترام ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب کے سب ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، سب کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، اور وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس نے چلنے کے لیے تمہیں پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، کھانے کے لیے جناب منہ اور زبان وغیرہ دی، اور اسی طرح جناب طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے جناب مشروبات تمہیں جناب پینے کے لیے دیے۔ تو ان تمام نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ رب العزت سے محبت کرو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے بھی محبت کرو، احبونی، مجھ سے بھی محبت کرو۔ اب حضور سے کیوں محبت کرنی؟ اللہ سے تو اس لیے کرنی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے بھی محبت کرو۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ لحب اللہ، فرمایا جس رب سے تم نے محبت کرنی وہ رب مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اتنے پھر اعلیٰ حضرت بولے سن خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کل کائنات اللہ کی محبت کو چاہتی ہے، اللہ کی رضا کے طالب ہے کل کائنات،
اور اللہ رب العزت جس کی محبت کو چاہتا ہے، جس کی رضا کو چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اللہ، اللہ سے محبت کرنی ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا معبود حقیقی ہے۔ مجھ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور رہا میری اہل بیت، فرمایا میری اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ سے محبت اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کہ وہ خالق اور مالک مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے شان اہل بیت کی، یہ ہے اہل بیت کی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ حقیقتاً رسول اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ حقیقتاً حضور سے محبت رکھے گا، اور جو محبت وہ رسول اللہ سے رکھے گا وہ ڈائریکٹ، یہ چین جڑی ہوئی نا، کڑی کہتے ہیں نا کڑی چین نال چیل ملی ہوئی ہے۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ سے محبت، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ اور اگر معاذ اللہ اہل بیت کا بغض اس کے اندر موجود ہے تو وہ صرف اہل بیت کا بغض نہیں ہے، پھر وہ بات کہاں جاتی ہے کہ وہ اہل بیت کا بغض اس کو لے جاتا ہے رسول اللہ کے بغض تک، اور رسول اللہ کا بغض پھر اللہ کے بغض تک لے جاتا ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ رب العزت سے بغض رکھے، اللہ رب العزت سے دشمنی رکھے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے سب سے زیادہ دنیا سے بے نیاز، دنیا سے تعلق کاٹا ہوا تھا جس ہستی نے، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تو فرمایا کرتے سن، آپ فرماندے سن صبح دا کھا کے نا شام آج سے رکھنا، یہ شان توکل کے خلاف ہے۔ صبح کا کھا کر شام کے لیے رکھ دینا یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اتنے جناب تقوی والے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے آقا نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر غفاری جیسا کوئی سچا بندہ گزرا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ اور غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اونٹنی کی بیمار تھی ان کی، تو علاج معالجہ کرتے رہے کہ چلو ٹھیک ہوگی تو میں چلا جاؤں گا حضور کے پیچھے، تو اونٹنی جو نا وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر غزوہ تبوک میرے آقا تشریف لے گئے تھے، انہوں نے جناب اپنا سامان چکیا تھا، جی پرانے بابے نہیں سے ہوتے ڈنڈے جو دے کے، تو جناب اتنے کمر تے لدیا تو جناب ٹور پہ پیدل ہی غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ دور سے ابو ذر غفاری آ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، اور جب آئے نا میرے آقا نے پھر ایک بشارت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا او ابو ذر غفاری اب تو اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی جناب مرے گا، اکیلا ہی کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ میرے آقا کے منہ سے جو جملے نکلے پھر ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، حضور کی ظاہری آیت مبارکہ سے جب آپ نے پردہ فرمایا حضور نے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے اختلافات شروع کر دیے۔ تسی اے کیوں کر رہے ہو، اے کیوں کر رہے ہو، اے کیوں کر رہے ہو، حضور دے کول نہیں سی، حضور دے زمانے سے نہیں سی، تسی کیوں کر رہے ہو، یعنی دنیا کے معاملات میں صحابہ کرام سے اختلاف شروع کر دیا۔ پھر آخر بالآخر جو ہے نا چونکہ حضور کی بشارت پوری ہونی تھی، آخر جناب انہوں نے صحابہ کرام سے جناب تعلقات کاٹ کر رمضہ کے مقام پر ڈیرا لگا لیا، کلے رہنے لگ پہ، اتنے اپنی بیوی نے نال لے گئے، اتنے کلے رہنے لگ پہ، اور پھر وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور وہیں آپ کی روح پرواز ہوئی۔ جب آپ کی روح پرواز ہونے لگی اپنے زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے بات ایسے ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ لے جا کر باہر روڈ پر رکھ دینا، سب سے پہلے جو گزرے گا نا اس کو یہ کہنا یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا جناب۔ آپ کا جب روح مبارک نکلی چارپائی لے کر جناب وہاں مین روڈ پر رکھی گئی، اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ گزر رہے تھے،
تو وہ زوجہ محترمہ آگے ہوئی اور جا کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ نہیں جانتی تھی کون ہے، اے اللہ کے بندے یہ میت ہے، پتہ کس کی میت ہے؟ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے، تو ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، آپ تو جانتے تھے ابو ذر غفاری دے کی مقام ہے اور میرا آقا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ تو بشارت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کل ہی روے گا، کل ہی مرے گا، تو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اعلان کیا، فرمایا سنو اے من عرفنی فقد عرفنی ومن انکرنی فانا ابو ذر غفاری، فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں، جو نہیں پہچانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اور میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کانوں سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ میری اہل بیت تمہارے اندر ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ بیٹا جو تھا آپ کا وہ بھی کھڑا ہو کر کہنے لگا جی میں تو بچ جاؤں گا، میں غاروں میں گھس جاؤں گا، میں یہاں چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا انج نہیں ہونا، یہ کشتی تیار ہوئی ہے، اس کشتی میں جو بیٹھے گا وہی نجات پائے گا، باقی جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہی مثال میری اہل بیت کی تمہارے اندر ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جو اہل بیت کی محبت دل میں پیدا کر لے گا، دل میں میری اہل بیت کی محبت آ جائے گی، وہ بندہ نجات پا جائے گا، اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ آئی وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی کی مثل حدیث پاک وہ جو میرے آقا نے فرمایا تو تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، آپس میں لازم و ملزوم ہے، یہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اس کے میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو جو کتاب اللہ کا بھی حافظ ہوگا، اللہ کے قرآن کا بھی حافظ ہوگا، اللہ کے قرآن کا عالم ہوگا، اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں موجود ہوگی، حضور فرماتے ہیں میں اس کی پھر شفاعت فرما دوں گا۔ تو فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر کشتی نوح کی طرح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو لہٰذا اہل بیت کی یہ شان ہے کہ ان کی محبت ہر مسلمان پر لازم ہے، ہاں فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، یاد رکھیے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بھیڑا اپنا ہی غرق ہونا ہے، بھیڑا اپنا ہی غرق ہونا ہے، ان کی شان وراء الوراء ہیں، ان کی شان وراء الوراء ہیں۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، ہاں میرے آقا و مولا کے خاندان میں سے ہیں، میرے آقا و مولا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد، ان سب کا تو وہ احترام ہم پر لازم ہے، اور ان کی شانیں کتنی ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ عیسائی آئے حضور کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے۔ میرے آقا نے ان کو بڑا سمجھایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے ہمارا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے کہا پھر کیسے پیدا ہوئے بن باپ کے؟ باپ ہے کوئی نہیں، ظاہری بات ہے یہ دنیا عالم الاسباب ہے نا، سبب تو باپ ہی بنتا ہے نا بیٹے کی ولادت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے کوئی نہیں، جناب مریم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ ہے، بن باپ کے ایک بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا، اور معقول اعتراض تھا کہ بھائی باپ کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بیٹے کا وجود باپ کے وجود کے بعد ہے نا، باپ پہلے ہوگا تو پھر بیٹا آئے گا، جب پیو ہی نہیں کرے پتر کتوں آئے گا؟ انہوں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم نہیں ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں جناب یہ ابن اللہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہے، ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی جب ایک بندہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ اللہ ہے، وہ ابن اللہ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو کہہ دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب،
ثم قال له کن فیکن، فرمایا تم اعتراض کرتے ہو کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اور بن باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ تمہارا اعتراض ہے، پھر یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اتنے ماں تو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا، وہاں تو آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر کیا کہو کہ آدم علیہ السلام بھی ابن اللہ ہے؟ نہیں، فرمایا کہ جیسے آدم علیہ السلام بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں کیسے ہے؟ جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی کے اندر ان کا وجود مبارک تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے کن فیکون، اے مٹی ہو جا، آدم پیدا ہو جا، بس آدم پیدا ہو گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جو اللہ بن باپ کے اور بن ماں کے آدم جیسا حسین و جمیل نبی پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ بن باپ کی عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم کی طرح ہے۔ حضور نے ان کو بتایا، وہ کہنا نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، جی میں آن دن ہر ڈرم میں نانے ایسے نہیں مانتے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں جیسے نہیں مانتے۔ اب بات ہوئی، بات چیت کے بعد جب کوئی نہ مانے پھر اگلا سٹیپ ہونا مبالغہ۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے دونوں فریقین باہر آ کر جناب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو سارے تو باطل ہے نا اس کو غرق فرما، تباہ و برباد فرما، یہ مبالغہ۔ اب اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اگر یہ نہیں نہ مانتے تو آپ ان کے ساتھ باس مباحثہ نہ فرمائیے، آپ ان کو کہو کہ آؤ مبالغے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مبالغے کے لیے کرنا کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، اور آ کر دونوں فریقین پورے میدان کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم میں سے باطل ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا، اس کو غرق فرما، تباہ و برباد فرما۔ انہوں نے کہا چاہیے ٹھیک ہے ہم آ جاتے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا شان، کیا بات، رضا اس چمن استان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو چھوٹے تھے ان کو گود میں اٹھایا، انداز دیکھیے جی، چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے آقا نے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھایا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی، اور آپ کے پیچھے سیدہ کائنات، خاتون جنت اور جنتی خواتین کی سردار حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے خلیفہ چارم امیر المومنین حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چل کر آ رہے ہیں۔ کیسا منظر ہے، امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، پیچھے کون ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں وہ جو چہرے کسی کو یہ جو ہیں کسی کو افراد، وہ بھی جناب جب مقابلے کرنے کے لیے آئے نا عیسائی تو ان کا جو بڑا پادری تھا، بڑا زیرک آدمی تھا، وہ جب انہوں نے دیکھا حضور کے چہرے کو، پھر امام حسین کو، پھر امام حسن کو، پھر سیدہ کائنات کو، پھر مولا علی شیر خدا کو، اپنے ساتھ والوں کو کہنے لگا او خدا کی قسم مبالغہ نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم، اگر پہاڑ کو بھی حکم دیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اتنے حسین و جمیل چہرے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ جلوہ گر ہیں، ساتھ امام حسین ہیں، ساتھ امام حسن ہیں، ساتھ سیدہ کائنات ہیں، اور ساتھ مولا علی شیر خدا ہیں۔ وہ کہنے لگا مبالغہ نہ کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کو حکم کریں اپنی جگہ چھوڑ جائے، پہاڑ بھی جگہ چھوڑ جائے گا، تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے، مبالغہ نہ کرنا۔ بس یہی بات ہوئی تو جناب سارے سیانے سن پتہ لگ گیا کہ جناب بڑی ڈاڈی گل ہوگی، سارے آ کر انہوں نے معافی مانگی۔ اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں، اگر یہ معافی نہ مانگتے اور مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے، اللہ کا عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، اللہ کا عذاب ان کے سروں پر آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کر لیتے خدا کی قسم ان کی نسل بھی تباہ و برباد ہو جاتی، اور اتنی آگ آتی اللہ کے عذاب کی، اتنی آگ آتی کہ
درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جل جاتے ہیں، اتنا سخت اللہ کا عذاب آتا اگر یہ مبالغہ کر لیتے. لیکن وہ سیانے سے انہوں نے جناب پہلے معافی مانگ لی، یا رسول اللہ معاف فرماؤ. تو آڑا چہرہ امام حسین، امام حسن، سیدہ کائنات، ہم تو پتہ ہی نہیں سی اے تھوڑی اہل بیت ہے. اگر پتہ ہوتا تو حضور ہم کبھی مبالغہ نہ کرتے. یہ ہے شان اہل بیت کہ جناب اگر حکم بھی دیں پہاڑ کو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ ہے شان اہل بیت، یہ ہے مقام اہل بیت. اب کسی کو سمجھ نہ آئے، کسی کو نظر نہ آئے، پھر اپنی اکھاں دا علاج کرواوے، اپنے دماغ دا علاج کرواوے. کیوں جی؟ نہیں تو پھر سانوں دسے پھر اسی خود کر دیں گے علاج ہوتا. کیوں جی؟ کی خیال ہے؟ بس وہ دسن لگا جی بالکل اچھا اشارہ کیتا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھو 10 ہجری کو یہ مبالغہ ہوا ہے، عقیدے کی بات ہے. کنی ہجری نو؟ یہاں سے یہ جو باطل فرقے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی تھی. دلیل کے طور پر یہ مبالغہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وہ بھی اپنے بیٹے کو لے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں بھی ہوتی تو حضور ساتھ لے کر جاتے. چونکہ حکم یہ ہوا تھا جناب جتنی عورتیں ہیں ساتھ لے کر آؤ، تو لہذا حضور کی ایک صاحبزادی چونکہ تھی تو حضور ایک صاحبزادی ساتھ لے کر گئے تھے. یہ ان کا اعتراض ہے. ایتھے جناب سنی نارے لمبے پہ جاندے نے. ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو سنو عقیدے کی بات بالکل مضبوطی کے ساتھ. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. میں کوئی نسل والا تو کوئی نہیں، عرج میں آنا نا. میں ذمہ دار ہوں حوالے کا. 10 ہجری کو ہوا ہے مبالغہ. کتنی ہجری کو؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. ایک یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کتنی صاحبزادیاں حضور کی؟ جو پہلی صاحبزادی ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، چھوٹی فاطمہ الزہرا سے جو اوپر ہیں یعنی تیسرے نمبر پر، ان کا وصال مبارک ہے 2 ہجری کو. اور بولو کتنی ہجری کو ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بدر 2 ہجری کو ہوا ہے نا. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کی صاحبزادی رقیہ بیمار تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ تم نے بدر میں نہیں جانا، تم نے میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے. تمہیں جتنا بدریوں کو حصہ ملے گا تمہیں ویسے ہی مل جائے گا. تم نے میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے تو جو حصہ تمہیں جناب بدریوں کو نصیب ہوگا وہ تمہیں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. تو 2 ہجری کو جب میرے آقا تشریف واپس لائے بدر سے تو اس وقت آپ کی بیٹی کا جنازہ ہو چکا تھا، آپ کو دفنایا جا رہا تھا. تو 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا. ایک بیٹی کا انتقال ہوا 8 ہجری کو. کتنی کو؟ ایک بیٹی کا انتقال ہوا 9 ہجری کو. مبالغہ کب ہوا؟ 10 ہجری کو. تو اے دیکھو سیاڑا بندہ کھڑے ہو کر 10 ہے کہ جناب مبالغہ ہوا 10 کو. کوئی بندہ جناب اپنے فوج شدگان کو بھی ساتھ لے کر آئے گا؟ ہے کوئی سیاڑا کھڑا ہو کر کبھی؟ اور بھائی رسول اللہ کی 3 صاحبزادی پہلے انتقال کر چکی ہیں. ایک 2 کو کر گئی، ایک 8 ہجری کو، ایک 9 ہجری کو. مبالغہ ہو رہا ہے 10 ہجری کو. کب ہو رہا ہے؟ 10 ہجری کو. تو بھائی فوج شدگان کو ساتھ نہیں لایا جاتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حیات ہوتی، زندہ ہوتی تو رسول اللہ ضرور ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ پہلے صاحبزادیاں وہ ہیں. سیدہ کائنات تو چھوٹی ہیں. تو زینب اگر زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو حضور ساتھ ضرور لے کر جاتے. چونکہ وہ وفات پا چکی تھی. اب مردوں کو تو ساتھ نہیں لایا جاتا. کوئی ہے کوئی جناب جناب بندہ مردے نو کٹ کے نال لایا جائے اور نہیں مردوں کو ساتھ لایا جاتا. تو لہٰذا حضور کی 3 صاحبزادیاں اس مبالغے سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں. تو لہٰذا اتنا مرعوب نہیں ہونا، لمے نہیں پہنا، بلکہ منہ ٹھوک کے جواب دینا، انہوں سینہ تان کے جواب دینا. او بدبخت بتا مبالغہ کب ہوا؟ 10 ہجری کو. حضور کی ایک صاحبزادی کب؟ 2 ہجری. اور جناب ایک کب؟ 8 کو. اور تیسری کب؟ 9 ہجری کو. جب تینوں پہلے انتقال کر گئے تو حضور ساتھ کیسے لے کر جاتے؟ اور پھر وہ جو حدیث قصہ ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے
حدیث کسا چادر والی حدیث، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام حسن کو، امام حسین کو، سید کائنات کو اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ساروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اب یہاں سے پھر وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جی حضور کی اور صاحبزادی ہوتی تو حضور ان کو بھی چادر میں لیتے۔ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا جب حضور کی 3 صاحبزادیاں انتقال کر چکی تھی۔ حضور کی 3 صاحبزادیاں انتقال کر چکی تھی، وفات پا چکی تھی، اس کے بعد وہ واقعہ ہوا ہے۔ جب بعد ہوا ہے تو پھر دسو کیا سیاح بندہ جڑا کہنا جناب ایک بندہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا نا، اب فوت ہونے کے بعد اس کو چادر میں کیسے لاتے؟ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، الحمدللہ 100% قرآن و حدیث کے موافق حدیث ہے۔ سمجھ آئیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کو مانتے ہیں۔ کتنی؟ 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ایک صاحبزادی بغض جن کو ہے نا، میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا، بغض جن کو ہے عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین، 2 نوروں والے۔ اگر وہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں کو اور 3 کو مان لیں تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا عثمان غنی ذو النورین ہے، عثمان غنی کی شان ثابت ہو جائے گی۔ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ عثمان غنی کی شان ثابت نہیں ہونی چاہیے، اسی وجہ سے وہ رسول اللہ کی جناب 3 جو صاحبزادی ان کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے، لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ایسی چھال مار کے جنت بڑھ جانا بھائی، مگر وہ انہیں لتر ہی کھانے نے۔ جے کل قیامت دن جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اور کمینے تم میرا انکار کرتا رہا، میری بیٹیوں نے انکار کرتا رہا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں یا نہیں ہوں، میری نسبت کا جناب انکار کرتا رہا، تو کی جواب دیں گے؟ ہم تو کہیں گے جناب ہم آپ کو سر کا تاج مانتے رہے۔ لو جی اہل بیت کی شان احتسانوں کے اندر جناب سنی اہل سنت جو ہے، اہل سنت وہ شان اہل بیت نہیں بیان کرتے، میں کہ واقعی جیسے تم چاہتے ہو ویسے ہم بیان نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو غلو کرو، افراد کرو، ہم ایسی شان ہے، ہم وہ شان بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ اسی افراد کے قائل ہے، نہ ہی ہم افراد کے قائل ہیں، نہ ہی ہم تفرید کے قائل ہیں۔ افراد یہ ہے کہ محبت میں غلو کر جانا اور ایک بندے کا جو مقام ہے اس سے بھی آگے گزار دینا، یہ ہے افراد۔ اور تفرید یہ ہے کہ جناب ایک بندے کا شان جو ہے جو مقام ہے اس سے بھی کم کر دینا۔ ہم نہ کم کرتے ہیں نہ شان سے بڑھاتے ہیں، بلکہ جس کا جو مقام ہے اس اعتبار سے ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت، سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہٰذا ہم سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ سمجھ آئی کہ بے ادب فرقے گستاخ کو سنا دے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان۔ لو جی ایک اور گل بڑی دلچسپ سنا لگا تو ذرا توجہ نال سنیا جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ موسیٰ کاظم ان کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ کاظم صاحبزادے ہیں جناب جعفر صادق کے۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آئیے؟ ان دونوں حدیث سنان لگا، سنو۔ امام علی رضا نیشا پور تشریف لائے تو دنیا اکٹھی ہو گئی، کسی نے کہا او سید زادے آ رہے ہیں، خاندان رسالت کے پروانہ آ رہا ہے، چشم و چراغ آ رہے ہیں، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ یہاں لکھا ہے کہ 2 بڑے بڑے محدث وہ بھی آئے وہاں، ابو زرعہ اور محمد بن اسلم الطوسی، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے طالب علم جو حدیث پڑھنے والے طالب علم تھے وہ بھی ساتھ آئے۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہوئے، مجمع بہت زیادہ تھا، 20,000 تو صرف دواتیں تھیں جسے سیاہی بھر بھر کے لکھ رہے تھے حدیث کو۔ کتنی؟ 20,000۔ تو آپ اندازہ لاؤ کہ دوات تک نہیں ہے نا، 20,000 تو ایک دوات تو ایک بندے نے لا کے تو نہیں نا لکھنا،
ایک لگائے گا، دو لگائے گا، تین لگائے گا، تو 20,000 سے دباتے تھی جہاں سے وہ قلم بھر بھر کر لکھ رہے تھے حدیث، تو مجمع کتنا ہوگا؟ تو سارے مجمع وہاں پھیل گئی جناب، آواز پھیلا دی گئی، ندا دے دی گئی کہ جناب آل رسول سے فرد آ رہا ہے، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، مجمع اکٹھا ہوگا، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، چہرے پر چادر ڈالی ہوئی ہے، چہرہ مبارک چھپایا ہوا ہے۔ یہ دو محدث آگے ہوئے، آگے جا کے عرض کی تھی قبلہ یہ دنیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہے، ذرا چہرے سے ذرا یہ کپڑا تو ہٹائیے۔ ہائے ہائے، علامہ ابن حجر لکھتے ہیں جب آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا نا، دنیا جناب دیوانی ہو گئی، وجد و حال کی کیفیات طاری ہو گئی، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے، اتنا حسین چہرہ، پھر رسول اللہ کے خاندان میں سے اتنا حسین چہرہ، دنیا وجد و حال کی کیفیات میں مست ہو گئی، پتہ ہی کون کو کدھر گر رہا ہے، کوئی کدھر گر رہا ہے۔ جب یہ کیفیات ہوئی، مجمع میں سے کسی نے آواز دی، انہوں نے کہا سارے خاموش ہو جاؤ، امام علی رضا حدیث سنانے لگے ہیں۔ آپ نے پھر حدیث شروع کی، فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن قال دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ لو جی، پہلے میں آپ کو یہ بات بھی ذرا سمجھا دوں، اتنے سانو کہندے مولویوں کو قومی دھارے میں لاؤ، مولویوں نے سائنس پڑھاؤ، مولویوں نے ٹیکنالوجیاں پڑھاؤ، مولوی جناب کوئی ہوائی مخلوق ہوتی ہے، فاقی مخلوق ہوتی ہے، ان کو بھی جناب دنیا کا نظام پتہ ہونا چاہیے۔ اے جنہیں گلا کر دے، انہوں نے دسو، انہوں نے پوچھو حدیث کی سند کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جناب متن کس کو کہتے ہیں؟ واللہ جی تم 10 دن میں نے آگ پھاڑ لیا جی، جنہوں یہ نہیں پتا کہ حدیث کی سند کیا ہوتی ہے، حدیث کا متن کیا ہوتا ہے، وہ سانل بے گلا کرے گا، سانو دسے گا جناب سائنس یہ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے، اور بھائی ادھر بیٹھ کر یہ سیکھو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا حدیث رسول کی سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب سنو، سند کہتے ہیں کہ راویان حدیث، حدیث کو روایت کرنے والے۔ میں نے حدیث بیان کی ماسٹر صاحب کو، ماسٹر صاحب نے بیان کی ان کو، انہوں نے آگے بیان کی، اب یہ جو ہیں یہ اس کو کہتے ہیں راویان حدیث۔ میں نے ان کو بیان کی، انہوں نے ان کو بیان کی، انہوں نے ان کو بیان کی، یہ حدیث چلتی چلتی آپ تک پہنچ گئی۔ یہ جو سلسلہ ہے، ایک نے ایک سے بیان کی، ایک نے ایک سے بیان کی، ایک نے ایک سے بیان کی، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں راویان حدیث، حدیث کے راوی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد سے سنی حدیث کو، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنے، یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اور آگے جب جہاں سند ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے حدیث کا متن شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو اصل حدیث ہوتی ہے وہ اس سند کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتی ہے حدیث کی؟ راویان حدیث ہوتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، حدثنی فلاں حدثنی فلاں حدثنی فلاں، آگے جا کر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے رسول اللہ کو فرمان شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، رولا پاندے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل فیامین کوئی بھی ضعیف نہیں، سب کے سب صحیح ہیں، سب کے سب صحیح ہیں۔ اب جو ہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں جو صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ضعیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ راویان حدیث کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث بذات خود صحیح ہے، حدیث میں ضعف، حدیث میں کمزوری، یار رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کے فرمان میں کون سی کمزوری ہو سکتی ہے؟ تو حدیث میں بذات خود کوئی کمزوری جو آتی ہے حدیث کے اندر، جس کے اندر لکھا ہوتا ہے آخر میں کہ ھذا حدیث ضعیف یا ھذا حدیث صحیح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سند جو چل رہی ہے، راویان حدیث ہیں، وہ حدیث کے راوی ضعیف ہیں، ان میں سے ایک ضعیف ہے، دو ضعیف ہے، یعنی وہ راوی ثقہ نہیں ہے، اس کا حافظہ کبھی نہیں ہے، سمجھ آئی ہے، یا وہ متہم بالکذب ہے، اس پر جھوٹ کا تہمت لگی گئی ہے، یعنی جو صحیح کی شرائط ہیں ان میں وہ صحیح حدیث پوری نہیں اتر رہی، پھر وہ حدیث ہو جاتی ہے ضعیف۔ جب تک حدیث کی شرائط پر پوری اتر رہی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ تو حدیث
بذات خود جو ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، اس کے اندر ضعف آتا ہے راویان کے اعتبار سے. سمجھ آ گئی ہے؟ سند بھی سمجھ آ گئی، متن بھی سمجھ آ گیا. اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، اگر یہ بات میری آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، پھر سنیے اس حدیث کی جو سند ہے اس کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. امام علی رضا نے کیا حدیث بیان کی؟ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم. ابو موسیٰ کاظم بھی خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا، امام علی رضا فرماتے ہیں مجھے میرے والد ابو موسیٰ کاظم نے یہ حدیث بیان کی. ابو موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد جعفر صادق نے یہ حدیث بیان کی. جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے میرے والد محمد الباقر نے یہ حدیث بیان کی. محمد الباقر کہتے ہیں مجھے میرے والد زین العابدین نے یہ حدیث بیان کی. زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی. امام حسین فرماتے ہیں مجھے میرے والد امام مولا علی شیر خدا نے یہ حدیث بیان کی. آگے سنو صحابی کا جملہ، سبحان اللہ العظیم. مولا علی تک جب سند پہنچی نا، مولا علی فرماتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. فرمایا کہ مجھے یہ جو حدیث بیان کی ہے میرے محبوب و میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ نے بیان فرمائی. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث کے سارے راویان جو ہیں، روایت کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت ہیں. اب رسول اللہ تک سند پہنچ گئی. میرے آقا فرماتے حدثنی جبریل، مجھے یہ حدیث جبریل نے بیان کی ہے. اور جبریل فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ میرا کلا ہے، میرا قلعہ ہے. فمن قالها دخل حسنی، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور جو شخص میرے قلعے کے اندر داخل ہو جاتا اللہ فرماتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک تھی حدیث کی سند، ایک تھا حدیث کا متن. آپ سنیے آخری بات اور بات ختم کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہیں جن کو 60 لاکھ حدیثیں یاد تھی. آپ خود فرماتے ہیں جناب میرا حافظہ کمزور تھا، مجھے میرے استاد محترم نے کپڑے دیے کہ دھو کے نا خشک کر کے واپس لے کے آ. میں نے استاد محترم کے کپڑے دھوئے، میل کچیل نکلی، وہ جو پانی تھا میں نے جمع کر لیا. اب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار استادہ نے کپڑا تو پانی گیا انہوں گراواں تو تامی بیاد بھی ہے کی کرا اندر نال. فرماتے میں نے کھڑے ہو کر پینا شروع کر دیے. ایتھے استاد کا ادب و احترام ہی کوئی نہیں گیا، والدین کا ادب و احترام ہی کوئی نہیں گیا. امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ استادوں کے کپڑوں کو دھو کر وہ پانی پیا. خود فرماتے ہیں کہ پہلے میرا حافظہ کمزور تھا، حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھی. اس دن کے بعد جب میں نے اپنے استادوں کے کپڑوں کو دھو کر پانی پیا مجھے 7 لاکھ حدیثیں یاد ہو گئی. 7 لاکھ. اور آپ کے جنازے کے اندر جن افراد نے شرکت کی پتہ کتنی تعداد تھی ان کی؟ 17 لاکھ افراد جنہوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی ہے. اب اس حدیث کی سند پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب الصواعق المحرقہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لو قریت هذا الاسناد علی مجنون لبری من جنته. امام احمد بن فرماتے ہیں کہ ایک تو حدیث کی ہے سند، ایک ہے حدیث کا متن. حدیث کی سند کے اندر جتنے راویان حدیث ہیں وہ سارے کے سارے ائمہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سنو رسول اللہ کے اہل بیت ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کے ناموں کی عظمت یہ ہے کہ کوئی بندہ پاگل ہو مجنون ہو اس بندے کے سامنے صرف حدیث کی سند ہی پڑھ دی جائے اللہ اس سند کے صدقے سے اس کی جنون کو ختم کر دے گا. صرف حدیث کی سند ہی پڑھ دے، حدیث کا جو راویان حدیث ہے وہ ہی پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس سند کی برکت سے اس کا جنون ختم کر دے گا. دوبارہ پڑھ دیا آخری مرتبہ پڑھ دیا. اتنی مٹھی سبحان اللہ پھر میں نہیں پڑھنے گا اور اچھا کو سبحان اللہ. یار رسول اللہ کی اہل بیت کے خاندان کا نام میں ایک ایک نام لینا تو اسی اچھی آواز میں سبحان اللہ کہانی. ٹھیک لو جی میں پڑھنے لگا ہوں. امام علی رضا فرماتے حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب
قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله قال حدثني جبرائيل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي وما علينا إلا البلاغ والمبين.